قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد، رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ یہ 19ویں درس میں سورۃ الزلزلہ کی تلاوت اور اس کی ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها. کلمت اذا الف کے نیچے زیر ہے، لہذا ہم حمزہ کو نیچے سے ادا کریں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے، لہذا اس کا دھیان رہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. ہم دال کو وہیں سے پڑھیں گے. کلمت زلزلت میں یہاں حرف الزا ہے. زا کی ادائیگی زبان کے نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. ہم زا کو وہیں سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. لام پہ جزم ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں تا کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت الارض میں را پہ جزم ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب الف پہ زبر ہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. پھر حرف باد ہے. باد کی ادائیگی زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ہے. باد بھی حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم را کو اور باد کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت زلزالہ، یہاں آخری میں ہم روکیں گے تو اس پہ مد الف سے روکیں گے، لہذا دو حرف کے برابر ہمیں اپنی آواز لمبی کرنا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. کلمت واخرجت، یہاں حرف الخاء ہے اور اس پہ جزم ہے. خاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خاء حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. را کا بھی حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ زبر ہے تو ہم خاء کو اور را کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخر میں تا کے نیچے زیر ہے لہذا اس کا دھیان رہے. کلمت اثقالہ، یہاں حرف التا ہے. تا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. ہم تا کو وہیں سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. حرف القاف ہے. یہاں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہم قاف کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے، مطلب بھاری آواز میں، کیونکہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے، تفخیم ہو یا ترقیق. تو جو کہ قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے ادا کریں گے. اثقالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. کلمت وقال میں یہاں بھی ہم قاف کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے، جو کہ آخری میں لام پہ زبر ہے لہذا اس کا دھیان رہے. کلمت الانسان میں یہاں نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف السین ہے. یہاں حکم ہے اخفاء، جو کہ اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. الانسان وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. یومئذ میں یہاں حرف المیم ہے، اس پہ زبر ہے لہذا اس کا دھیان رہے. آخر میں حرف الدال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، جو کہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے، اور پھر حرف التا آتا ہے کلمت تحدث میں. یہاں بھی حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے. یومئذ تحدث، یہاں حرف الحا ہے، ہم ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. دال پہ تشدید ہے، دو حرف کے برابر ہمیں دال کو ادا کرنا ہے، جو کہ تھا پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. ہم تھا کو زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. کلمت اخبارها، یہاں ہم خا کو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے، جو کہ را پہ زبر ہے تو اس کا حکم ہے تفخیم، تو اس کا دھیان رہے. یومئذ تحدث اخبارها بأن
ربك أوحى لها. کلمت بأن الف پہ زبر ہے تو ہم حمزہ کو اوپر سے ادا کریں گے. نون پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہمیں نون کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ ہاں نون ہے تو یہ 2 نون ہیں، نون ساکن اور نون متحرک زبر سے. ہمیں تشدید کو صحیح سے ادا کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم اسے صحیح سے ادا نہیں کیے تو گویا کہ ایک حرف نہیں پڑھتے. کلمت ربک میں را پہ زبر ہے تو اس کا بھی حکم ہے تفخیم. با پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہمیں با کو پڑھنا ہے. کلمت اوحا میں یہاں ہم ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. کلمت یومئذ کے آخر میں دال کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الیا آتا ہے کلمت یصدر میں. یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، جو کہ ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم یہ تنوین کو یا میں داخل کر کے غنہ کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. یومئذ یصدر. کلمت یصدر میں یہاں حرف الصاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے، ہم اسے منہ پھلا کے بھاری آواز میں ادا کریں گے. دال پہ اور را پہ پیش ہے تو یہ دونوں حرکات کا دھیان رہے. کلمت الناس میں یہاں نون کے تشدید کا دھیان رہے. کلمت اشتاتن میں یہاں حرف الشین ہے، ہم شین کو زبان اور اوپر کے تالوں کے درمیان سے ادا کریں گے اور اسے ظاہر کریں گے کیونکہ اس پہ جزم ہے. آخر میں یہاں تا پہ تنوین زبر ہے اور اس کے بعد حرف اللام آتا ہے کلمت لیورو میں. یہاں حکم ہے ادغام بغیر غنہ، تو ہم یہ تنوین کو لام میں داخل کر کے تشدید کے ساتھ لیکن بغیر غنہ کی حکم کو ادا کریں گے. اشتاتا لیورو. کلمت لیورو میں لام کے نیچے زیر ہے، یا پہ پیش ہے اور را پہ زبر ہے، تو یہ سب حرکات کا دھیان رہے. ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے لیورو. را پہ زبر ہے تو اس کا حکم ہے تفخیم، ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. کلمت اعمالہم یہاں الف پہ زبر ہے، ہم حمزہ کو اوپر سے ادا کریں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے، پھر حرف العین آتا ہے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، جو کہ دونوں حرف کی ادائیگی قریب سے ہے، تو دھیان رہے ہم دونوں کو صحیح سے ادا کریں گے. آخر میں ہم میم کو ظاہر کریں گے کیونکہ اس پہ جزم ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ. کلمت فمن یعمل یہاں نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف الیا ہے. یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے. فمن یعمل. کلمت یعمل میں حرف العین ہے، ہم اسے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخر میں لام پہ جزم ہے، ہم اسے جزم سے ادا کریں گے اور اسے ظاہر کریں گے. کلمت مثقال میں یہاں قاف ہے اور اس کے بعد مد الف ہے، ہم یہ دونوں حرف کو تفخیم سے ادا کریں گے. مثقال جو کہ لام پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت ذرۃ خیرا را پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہمیں را کو پڑھنا ہے. تا مدورہ کے نیچے تنوین زیر ہے، جو کہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہوتی ہے. پھر حرف الخاء آتا ہے کلمت خیرن میں، یہاں حکم ہے اظہار، تو ہم یہاں نون ساکن ادا کریں گے اور بغیر غنہ کی حکم کو ادا کریں گے. ذرۃ خیرا. کلمت خیرن میں یہاں حرف الخاء ہے تو اس کا دھیان رہے ہم اسے تفخیم سے ادا کریں گے، جو کہ را پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الیا آتا ہے کلمت یرہ میں، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے خیرا یرہ. کلمت یرہ کے آخر میں ہا ہے، ہم اس پہ روکیں گے تو اسے ظاہر کریں گے کیونکہ اس پہ جزم ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. کلمت ذرۃ شرا یہاں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الشین ہے کلمت شرن میں، یہاں حکم ہے اخفاء. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہ تنوین کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ذرۃ شرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اب آپ سورۃ الزلزلہ کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ اس دن لوگ طرح طرح کے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔